معزز ناظرین، چینی شہر ووہان سے پھیلنے والے کرونا وائرس نے پوری دنیا کو متاثر کر دیا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وائرس انسانی سانس کے نظام پر حملہ آور ہوتا ہے اور ہلاکت کی وجہ بن سکتا ہے۔ ہم اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے پوری دنیا میں ٹرانسپورٹ اور عوامی مقامات کو بند کر دیا ہے۔ ناظرین، اگر حالات و واقعات کا جائزہ لیا جائے، آج پوری دنیا میں گھر تک محصور کرنے سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی ہدایات یاد آ جاتی ہیں۔ کسی علاقے یا شہر میں کوئی وبا پھیلے تو ضروری ہے کہ متاثرہ شہر کے باشندے اپنا علاقہ چھوڑ کے نہ جائیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے شہروں کے لوگ متاثرہ شہر یا علاقہ میں نہ جائیں۔ دوستو، جو ہدایات اور حکمت عملی آج میڈیکل سائنس میں سامنے آ رہی ہیں، وہ ہادی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی۔ دوستو، جہاں دنیا بھر کی حکومتیں اس جان لیوا وائرس سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر وضع کر رہی ہیں، وہی علماء کرام کا کہنا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل پیرا ہو کر اس موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے، اور چونکہ صفائی نصف ایمان ہے، دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے اس پراسرار بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ عزیز دوستو، جدید طب کی دنیا میں حفظان صحت کے جن تصورات کو واضح کیا گیا ہے، اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو غور و فکر کرنے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ اسلام نے حفظان صحت کے اصولوں پر عملی تصور طہارت یعنی وضو میں سمو دیا ہے۔ اس کا تدارک حال ہی میں اس وقت ہوا جب کرونا نامی وائرس پوری دنیا کے لیے وبال جان بن گیا۔ اس خطرناک وائرس سے بچنے کے لیے حضرات نے شہریوں کو تنبیہ کی کہ دن میں 4 سے 5 مرتبہ منہ دھوئیں اور ناک میں پانی ڈالیں تاکہ کرونا وائرس کے خطرات سے بچا جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ سانپ اور گادر جیسے مہلک جانوروں کا گوشت کھانے سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے ذمہ دار یہی جانور ہیں۔ عزیز دوستو، اس معاملے میں جہاں اسلام کی حقانیت کھل کر سامنے آتی ہے، وہیں منکرین حدیث کو بھی واضح جواب مل رہا ہے کہ کس طرح انسان کی تمام تر زندگی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منحصر ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق بندہ مومن جب وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جڑ جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ جڑ جاتے ہیں، اور چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں، اور جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاؤں کے ناخن کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ فرمایا، پھر اس کا مسجد جانا اور نماز پڑھنا، اس پر مزید اجر ملتا ہے۔ ایسی احادیث مبارکہ جو وقتاً فوقتاً اسلام کو سچا دین ثابت کرنے کے لیے ثبوت کے طور پر سامنے آتی ہیں، اس سے صرف نہ علم مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ کچھ عرصہ پہلے ایک چینی ڈاکٹر مسجد میں گیا اور دیکھا کہ ایک مسلمان وضو کر رہا ہے۔ وہ مسلمان کے پاس گیا، پوچھا کہ آپ منہ ہاتھ دھو رہے ہو، یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ اور اس شخص نے جواب دیا، ہم اس طرح منہ ہاتھ دھونے کو وضو کہتے ہیں، اور یہ طریقہ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے سکھایا تھا۔ چینی ڈاکٹر بہت حیران ہوا کہ میں چینی طریقہ علاج کا بڑا ڈاکٹر ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے جسم کی کھال کے نیچے 66 مقامات پر ایک خاص طریقے سے مساج کی جاتی ہے، جس سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے جس طریقے سے آپ وضو کر رہے ہیں، اس میں آپ نے وضو کے دوران ایسی 62 جگہوں پر مساج کیا ہے جہاں قدرت نے خصوصی سوئچ نصب کر رکھے ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے آپ کے جسم سے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، جس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور وضو کی جو ترتیب ہے انسانی جسم کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ پہلے ہاتھوں میں پانی ڈالنے سے اعصابی نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر چہرے اور دماغ کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ چینی ڈاکٹر ماننے پر مجبور ہو گیا۔ اسی طرح مزید تحقیقات سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جلد کی بناوٹ کچھ اس طرح ترتیب دی ہے کہ آلودگی اور جراثیم انسانی جسم کے اندر کے حصے میں داخل نہیں ہو سکتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام اعضاء جن کو کسی کپڑے سے ڈھانپا نہیں جا سکتا، ان حصوں کو وضو کے ذریعے وقتاً فوقتاً دھونے کا حکم دیا۔ چونکہ انسانی جسم میں ناک اور منہ ایسے اعضاء ہیں، ان کے ذریعے سے
جراثیم جسم کے اندر کے حصے میں داخل ہوتی ہیں۔ اسی طرح چہرے کو 3 بار دھونے کی تلقین فرمائی تاکہ ٹھنڈا پانی مسلسل آنکھوں پہ پڑتا رہے اور بینائی پر حملہ ہونے والے جملہ امراض سے بچا جا سکے۔ اسی طرح بازو اور پاؤں دھونے میں بھی کئی طبی فوائد چھپے ہوئے ہیں، لہٰذا وضو کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں دوسری اقوام سے برتری حاصل ہے کہ وہ کسی حادثے کے شکار ہونے کے بعد دریافت کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان 1400 سال قبل وہ طریقہ اپنائے ہوئے ہیں۔ قربان جاؤں اسلام پر، اللہ نے ہر سنت میں بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔